بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیشہ کی طرح آج ہم جمعہ ویکلی دعا کریں گے، یعنی اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ کیا پتا ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں پر کن فرما دے۔ تو چلے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا مالک الملک، اس دن کے صدقے سے اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے تو نے اس کو گزارنے کا حکم فرمایا، جس طرح سے یا پاک پروردگار تو نے حکم فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو میرے حق کے ساتھ، یا پاک پروردگار ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے یا اللہ، یا پاک پروردگار، مگر پھر بھی ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ یا اللہ ہم آپ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار، بے شک یا پاک پروردگار آپ امن دینے والے، نگہبانی کرنے والے، زبردست حکمت والے، خرابیوں کے درست کرنے والے، بڑی عظمت والے۔ اے میرے پاک پروردگار، آپ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا، آپ ہی نے ہمیں ہدایت دی، آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں ماریں گے اور آپ ہی مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرنے والے ہیں۔ یا پاک پروردگار ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یا اللہ پاک، آپ نے ہمیں ٹھیک بنا دیا، ہماری صورتوں کو، شکلوں کو۔ یا پاک پروردگار سب چیزوں کو درست فرمایا۔ یا اللہ ایسے ہاتھ عطا فرما جو تیرے آگے پھیلنے والے ہوں، جو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے ہوں۔ یا پاک پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں اور فکروں سے، دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ دن بڑا ہی پیارا دن ہے، یہ دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ دن ہے۔ بے شک تو جس کو ہدایت فرماتا ہے وہ لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو اس دن کے صدقے سے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، اے ہمارے رازق، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور تو ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے سامنے جھکتے ہیں، یا اللہ اس دنیا کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہی ایسا عشق عطا کر اپنی ذات کے ساتھ کہ ایک نشہ سا ہو جائے تیرے نام کے ساتھ۔ یا پاک پروردگار ایسا عشق ہو، یا پاک پروردگار ایسا عشق ہو کہ دل تڑپے۔ یا پاک پروردگار جب بھی تیرا نام سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یا پاک پروردگار جب بھی تیرا نام آئے تو روح پر وجد سا طاری ہو جائے۔ یا اللہ ایسا عشق عطا فرما میرے پیارے پروردگار کہ آنکھیں صرف تیرے عشق میں نم ہوں۔ یا پاک پروردگار ہمیں آج کے اس دن کے صدقے یا اللہ اپنا امان عطا فرما۔
ان لوگوں میں شامل فرما جن کے تو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے رب کعبہ، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے۔ ہمارا دل تیرے نبی کی یاد میں تڑپنے والا بن جائے۔ یا پاک پروردگار، یا الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مانوس فرما۔ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، یہ تب ہی آباد ہوگی جب اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اس راستے پر قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اے اللہ، ہر حال میں، یا پاک پروردگار، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، یہ ہم پر احسان کم ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے جسموں کو مکمل بنایا۔ یا پاک پروردگار، سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یا اللہ، ہم نہیں جانتے کہ کس کی زندگی کی کتاب ختم ہو چکی، ورق کلوز ہو چکا۔ یا اللہ، کس کے لوہے قلم نے کام کرنا چھوڑ دیا، کس کے لوہے قلم کو تو نے توڑ دیا۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ہم ایک آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، تیرے شہر کی دلکش فضاؤں میں، پروردگار، تیرے شہر کی دلکش فضاؤں کو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جو لوگ آج کے دن ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، آپ ان سب کو اپنا پیارا پیارا کعبہ دکھا دیں۔ یا پاک پروردگار، آپ ان سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دیں۔ یا اللہ پاک، ہم پیاسے ہیں، آب زمزم کا پانی پلا دے۔ یا اللہ پاک، ہم ہوش گوا بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں ہوش دلا دے، اپنا پیارا گھر دکھا دے۔ یا اللہ، جو زندگی گزر گئی ان میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوئے، یقیناً ہوئے ہیں، تو میرے پیارے پروردگار، ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں صحاباؤں جیسی، ہمیں انبیاؤں جیسی، ہمیں صحاباؤں جیسی، ہمیں انبیاء جیسی، ہمیں اصحاب جیسی، ہمیں تیرے اولیاء جیسی، تیرے شہداء جیسی اور تیرے صالحین جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی قیمت کی قدر ہو جائے۔ یا اللہ، نماز کبھی نہ چھوٹے۔ یا اللہ، کیونکہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے، تاکہ اللہ تیرے آگے ایک سجدہ کر لے۔ یا پاک پروردگار، ہم سب کو 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نمازی بنا دے۔ یا پاک پروردگار، اے میرے مولا، تو ہمارے دلوں کو بدل دے۔ اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ دے، ہمارے دل کو صراط مستقیم پر جما دے۔ یا اللہ پاک، فرعون نے غرور و تکبر کیا تو اللہ کریم آپ نے اسے غرق کر دیا۔ یا اللہ، ہمارے دور میں بھی فرعونیت موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ ہمیں فرعونیت سے بچا۔ یا اللہ، قارون نے غرور و تکبر کیا تو آپ نے اس کو دسا دیا۔ یا اللہ پاک، گھر گھر میں کنجوس و بخیل موجود ہیں، یا اللہ ان کو کنجوسی اور بخیلی سے بچا لے۔ یا اللہ، ابو جہل نے غرور کیا تو آپ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھر میں، یا پاک پروردگار،
آج اس معاشرے میں جگہ جگہ ابو جہل موجود ہیں جو سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی تیرے دین کو ماننے پر تیار نہیں۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، جب جب کسی نے غرور و تکبر کیا، جب جب کسی نے تجھے جھٹلایا، یا اللہ تو نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یا پاک پروردگار، ہم تمام مسلمانوں کو غرور و تکبر سے بچا، عاجزی و انکساری عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی طاقت نہ دینا جس سے ہم دوسروں کو کمزور سمجھیں، نہ ایسی دولت دینا جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں۔ یا اللہ وہ بلندی نہ دینا کہ ہمیں پستی کی طرف کچھ نظر نہ آئے۔ یا اللہ جو ہمیں پستی کی طرف لے جائے، یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے سب ہم برابر ہو جائیں۔ یا پاک پروردگار، میرے سکون کے لیے تو بس ایک بات ہی کافی ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا مددگار ہے۔ یا اللہ تو سب کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اے پاک پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا پاک پروردگار، آج کے دن جو لوگ جو تمنا لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، یا اللہ جو لوگ یہ دعا سن رہے ہیں اور ان کے دل میں جو تمنائیں ہیں، آسیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ آج کے دن کے صدقے فرشتے بھی ان کی ان تمناؤں پر آمین کہیں۔ یا پاک پروردگار، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو اچھی روزگار کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اپنے خزانوں سے، اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں سے انہیں بے شمار اور بے حساب روزگار عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، میرے سکون کے لیے تو بس ایک بات ہی کافی ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا مددگار ہے۔ یا اللہ تو سب کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اے پاک پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا پاک پروردگار، آج کے دن جو لوگ جو تمنا لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، یا اللہ جو لوگ یہ دعا سن رہے ہیں اور ان کے دل میں جو تمنائیں ہیں، آسیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ آج کے دن کے صدقے فرشتے بھی ان کی ان تمناؤں پر آمین کہیں۔ یا پاک پروردگار، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو اچھی روزگار کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اپنے خزانوں سے، اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں سے انہیں بے شمار اور بے حساب روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو مصیبت کے مارے ہوئے ہیں ان کی مصیبتوں پریشانی کو دور فرما، جن کے گھر میں کوئی مسائل ہیں ان کے ان مسائلوں کو حل فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا پاک پروردگار ان کے نصیب کھول دے۔ یا پاک پروردگار ان کے نصیبوں میں یا اللہ اچھے مرد اور اچھی عورتیں اور اچھی لڑکیاں لکھ دے۔ اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی جان لیوا موذی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین مومنات کو محفوظ رکھ، تمام مسلمین مسلمات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت، ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ ہمیں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ پاک، میں کچھ بھی کروں، میں کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ یا پاک پروردگار، تو ہم سب کے مسائل بھی جانتا ہے اور ہم سب کے وسائل سے بھی بخوبی واقف ہے۔ تجھے تو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہشات، ہمارے وسائل، ہماری طاقت زیادہ نہیں۔ یا اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ یا اللہ ہم جب بھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرے پیارے پروردگار تو کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم جب بھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے انجام سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان بنا دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام کو ہم سے دور کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی، ہر بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ آج جمعہ کے دن ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ سب کی آمین کے صدقے، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، ہماری اولادوں پر رحم فرما، اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا پاک پروردگار، ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک بالخصوص میرے والد صاحب بھی، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ آج کے اس دن کے صدقے ہماری تمام دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرما۔ والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔